بڑی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ واقعی روزہ جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب تک مدد شامل حال نہ ہو، انسان 14، 15 اور 16 گھنٹے کہاں سے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کبھی سفر میں جانا ہوا، راستے میں صحیح کھانے کی جگہ نہیں ملی، چائے کے ہوٹل نہیں ہے، کھانے کے ہوٹل نہیں ہے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تاخیر ہو جاتی ہے تو ہماری طبیعت کتنا نیچے اوپر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ 15-16 گھنٹے کے بعد بھی ہماری توانائی الحمدللہ باقی رہتی ہے۔ یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے، یہ نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشانی کے عالم میں پہنچے اور آپ سے فرمانے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، ہمارے ظاہر سے بھی وہ باخبر ہیں اور ہمارے باطن سے بھی باخبر ہیں، کیونکہ ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم بمشکل اپنے ظاہر کو بنا لے سکتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل و دماغ میں وہ باتیں چلتی ہیں جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی، حالانکہ ہم وہ چیز عمل تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر دل و دماغ میں بعض گناہ ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہر ایک سے باخبر ہے، ہر چیز سے، تو پھر ہماری مغفرت کیسی ہوگی؟ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمیں مکلف نہیں بنایا، جتنی ہم میں قوت ہے، جتنی ہم میں سکت ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادتیں بھی فرض کی ہیں، تو جہاں تک ہم سے ہو وہ عبادتیں ہم کریں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیں گے، اور جن میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا، یہ مطلب ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب روزے فرض ہونے کے بعد انسان سمجھے گا کہ کیا امت محمدیہ پر یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہم ہی بھوکے پیاسے رہیں؟ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں انہیں بھی یہ روزے والی عبادت، اگرچہ باقاعدہ رمضان کی شکل میں نہیں، لیکن روزے والی عبادت یہ پہلے سے فرض تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ ایک دن افطاری کرتے تھے، ایک دن سحری کرتے تھے، سال بھر کا معمول ہوتا تھا، صوم داؤدی اس کو کہتے ہیں، ہر دوسرے دن کا روزہ ہوتا تھا سال بھر۔ تو انبیاء کا بھی یہ محبوب عمل رہا اور امتوں پر بھی اس عمل کو فرض قرار دیا گیا۔ اب اس کی فرضیت سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا لعلکم تتقون،
تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ابھی ہمارے روز اور شب کے صباحی و مسائی جتنے بھی عمل ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے مجاہدے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ سب کس لیے؟ وہی تقویٰ پیدا ہونے کے لیے کہ تقویٰ اگر پیدا ہو جائے تو انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے، اور تقویٰ نام ہے حضور قلبی کا۔ بندہ ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ کی نظر سے میں ہٹا ہوا نہیں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نیکی کرتا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے، گناہ کرتا ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو نیکی کرتے ہوئے بندے کو احساس جاگ جاتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے حیا غالب آ جاتی ہے، تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ چیز سیرابی میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بھوک و پیاس سے حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان بھوک و پیاس کو برداشت کرے تب جا کے تقویٰ پیدا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کانٹوں بھری وادی میں کبھی چلے ہو؟ کہا کہ ہاں چلے ہیں۔ فرمایا کیسے چلتے ہو؟ کپڑے سمیٹ کر، دامن بچا بچا کر کہ کہیں کپڑا لگ نہ جائے، کانٹوں میں لگ کر پھٹ نہ جائے، کہیں بدن کو نہ لگے اور بدن زخمی نہ ہو جائے۔ کیسے دیکھ دیکھ کر سنبھل سنبھل کر چلتے ہیں۔ ایسے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے، کیونکہ زندگی ایک ہوتی ہے من مانی، اور ایک زندگی ہے ایمانی اور عرفانی۔ من مانی زندگی جو ہے یہ غفلتوں والی زندگی ہے، انسان جیسے چاہے ویسے زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ من مانی نہیں ہے بلکہ دوسرا نام حیوانی زندگی ہے۔ پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی صبح اٹھتے ہیں، کھانے پینے میں ان کا پورا دن نکل جاتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، مالک کے حکم سے بڑی بڑی مشقتیں بوجھ اٹھاتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، اور ہمارا بھی دن یوں ہی نکل جائے تو پھر یہ انسان ہونے کے تعلق سے، اشرف المخلوقات ہونے کے تعلق سے جو ہمیں افضلیت ملی ہے، جو عزت ملی ہے، اگر ہم اسی حیوانی زندگی میں ڈھل جائیں تو فائدہ کیا ہے؟ ایمانی اور عرفانی زندگی یہ ہے کہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق زندگی گزارنے کا نام یہ ایمانی زندگی بھی ہے، عرفانی زندگی بھی ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالی تقوی کو روزے کے اندر چھپا دیا کہ روزہ رکھو تقوی پیدا ہوگا۔ روزے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ روزے سے انسان کے اندر مواسات کا سبق ہوتا ہے، صبر کا سبق ملتا ہے، برادری اور غمخواری کا سبق ملتا ہے۔ انسان روزہ رکھ کر صبر کا سبق ایسے حاصل کرتا ہے کہ میں کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، اپنی خواہشات کا استعمال کر سکتا ہوں، لیکن روزے سے ہوں، مجھے رکنا ہے۔
تو 14-15 گھنٹے جو رکتا ہے، اس سے اس کو صبر کی تلقین ہوتی ہے اور اختیاری طور پر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اور کتنے وہ غریب فٹ پاتھ کی زندگی گزارنے والے بندے بھی ہیں جن کے پاس صبح اگر کھانا مل جائے تو شام کا نہیں ہے، شام کا مل جائے تو صبح کا نہیں ہے، اور اگر روزی ملی تو بھی پیٹ بھر کے روزی نہیں مل رہی ہے، تنگیوں میں فاقوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کا جو فقر و فاقہ ہے، ان کی بھوک و پیاس جو ہے وہ ان کی مجبوری ہے، اور بندہ 14-15 گھنٹے میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے سبق حاصل کرتا ہے کہ بھوک کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ میرے پاس سب کچھ رہ کر بھی میں عبادتاً ان چیزوں سے رکا ہوا ہوں۔ کتنے میرے بھائی بہن ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روز محشر بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بندہ میں تیرے پاس آیا تھا، میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، محتاج تھا، ننگا تھا، مجھے تجھ سے مدد کی ضرورت تھی، کپڑوں کی ضرورت تھی، کھانے کے پینے کی ضرورت تھی، تو نے بڑی آسانی سے انکار کر دیا تھا اس دن۔ اب مجھ سے کیا امیدیں لے کے آیا ہے یہاں؟ جب میں تیرے در پر آیا تھا تو انکار کر دیا تھا، اور آج تو میرے در پہ آیا۔ بندہ اس وقت تڑپ کے کہے گا کہ یا اللہ آپ کب آئے تھے؟ آپ کی ذات تو منزہ ہے، مبرہ ہے، ہر ایسے عیب سے پاک ذات ہے، آپ کو کب ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ اور اگر آپ مجھ سے مانتے تو میں کب آپ سے انکار کرتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے جو محتاج تیرے در پہ آئے تھے اس کی شکل میں ہی آیا تھا، جو بھوکا پیاسا آیا تھا اصل میں وہ میرا پیغام آیا تھا، میری طرف سے ایک امتحان تھا۔ جو ننگا آیا تھا جسے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے اپنے غرور و تکبر میں اس کی طرف سر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ میری طرف سے بھیجا ہوا بندہ تھا، تو نے ان کے ساتھ غفلت کا معاملہ کیا، ان کو کچھ نہیں کیا تھا۔ تو یہ سارے چیزوں کے سبق کے لیے ایک روزے والی عبادت ہمیں سال میں ایک بار یہ سارے درس دینے کے لیے آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار بندے وہ ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکی، صبح سے شام تک بھوک و پیاس برداشت کرتے رہ گئے، ان کے اندر نہ دین پیدا ہوا، نہ تبدیلی پیدا ہوئی، نہ ان کے اندر خوف پیدا ہوا، نہ تقویٰ، کوئی چیز نہیں ہے، بس دوسروں کی دیکھا دیکھی صبح سے شام تک بھوک و پیاس کو برداشت کیے، نہ ان کا دماغ صحیح رہا، نہ ان کی زبان صحیح چل سکی، نہ ان کا دیکھنا اوڑھنا سونا بچھونا کوئی چیز صحیح نہیں تھی، صرف بھوک۔ یہ روزہ ان کا کوئی فائدے والی چیز نہیں تھی۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، بہت سے رات میں جاگنے والوں کو ان کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں مل سکا سوائے ان کی بیداری اور ان کے جاگنے کے۔ اوروں کی طرح وہ جاگ تو رہے تھے لیکن ان کا جاگنا عبادت میں نہیں تھا،
بازاروں میں گھومنے میں جاگنا تھا، لوگوں سے بیٹھ کر گپ شپ میں ان کا جاگنا تھا، ہوٹلوں کی بہار بن کر جاگنا تھا، بازاروں کے بہار بن کر جاگنا تھا۔ جاگ تو رہے تھے لیکن ان کا جاگنا اللہ کے لیے نہیں تھا۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں تھی لیکن ان کا جاگنا عبادت میں نہیں تھا بلکہ نافرمانی میں جاگنا تھا، تو ان کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے جاگنے۔ انہیں اللہ کے حضور نہ ان کے روزے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ان کے جاگنے کا، رات کے قیام کا کوئی فائدہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، صحابہ سے ویسے چیزیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر